اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معارف اسلامیہ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ فقہ امامیہ، فقہ شیعہ خیر البریہ میں 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ غلات اربع، انعام ثلاثہ اور نقدین۔ انعام ثلاثہ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ اور بکری۔ نقدین سونا اور چاندی، اور غلات اربع گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ یہ اس طرح 9 چیزیں بنتی ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ بالشرائط واجب ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ اس آدمی پر واجب ہوگی جو بالغ ہو۔ نابالغ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی عاقل ہو، دیوانہ، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے آزادی، حریت، کہ اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوگی جو آزاد ہو، غلام پر بالاتفاق زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا وہ مال بقدر نصاب ہو۔ اگر اس کا مال نصاب سے کم ہوا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ اس اپنے مال میں جو نصاب کے مطابق ہے، نصاب کی مقدار ہے، اس میں تصرف کر سکتا ہو۔ اگر ایک آدمی کا مال چوری ہو گیا ہے، یا اس کے مال پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، غصب کر لیا ہے، تو جب تک وہ اس کے تصرف میں نہیں آئے گا، اس وقت تک اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ ہم یہاں پر غلات اربع کی زکوٰۃ کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ غلات اربع یعنی گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ پچھلی 5 شرطوں کے ساتھ کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہو جو بالغ ہے، عاقل ہے، آزاد ہے، نصاب کا مالک ہے اور تصرف کا حق رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غلات اربع میں 2 شرطیں اور بھی ہیں کہ آپ کا غلہ، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بقدر نصاب ہو۔ نصاب غلہ کا ہے 5 وسق۔ 1 وسق بنتا ہے 60 صاع کا، یعنی 60 صاع۔ اور اس طرح اگر 60 اور 5 کو آپ ضرب کرتے ہیں تو 300 صاع اگر غلہ ہو تو زکوٰۃ واجب۔ 1 صاع 4 مد کا ہوتا ہے، اور 1 مد جو ہے 11 چھٹانک 3.5 تولہ کا بنتا ہے۔ اس طرح 1 صاع بنے گا 2 سیر 14 چھٹانک اور 4 تولہ کا، اور زکوٰۃ بن جائے گی 21 من 37.5 سیر۔ یعنی نصاب اگر آپ کے پاس غلہ 21 من 37.5 سیر ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ ایک شرط ہے زکوٰۃ واجب ہونے کی کہ آپ کا غلہ بقدر نصاب ہو جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ وقت وجوب سے پہلے اس کے مالک ہو جائے، یعنی زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے آپ اس کے مالک ہو۔ آپ نے خود اس کو زراعت کیا ہو، یا آپ نے اس کو خرید لیا ہو زکوٰۃ کے واجب ہونے سے پہلے، یا آپ کو کسی نے وہ ہبہ کر دی ہے، یا آپ کو وراثت کے ذریعے وہ زراعت یا وہ چیز حاصل ہو گئی ہے، تو فرماتے ہیں تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب کب ہوتی ہے؟ غلہ پر کس وقت زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے علماء اعلام کے درمیان کہ گندم اور جو پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہو جاتی ہے جب ان میں دانہ پڑ جائے،
اور قدرے سخت ہو جائے، اور کھجور اور کشمش میں جب وہ سرخ اور زرد ہو جائے اس وقت زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا علماء کا قول یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب عرف عام میں کسی چیز کو گندم، عرف عام میں اس کو جو، عرف عام میں اس کو کھجور یا کشمش کہا جائے تو اس وقت اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مقدار زکوٰۃ کہ اگر ہماری گندم، ہمارا غلہ نصاب تک پہنچ گیا ہے، 21 من 37.5 سیر ہو گیا ہے، تو اب اس میں سے زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو آپ نے اپنی زمین کو، اپنی ملکیت کو، اپنی زراعت کو سیراب کیا ہے نہر کے پانی سے، زمین کی رطوبت سے، یا بارش کے ذریعے آپ کی زمین سیراب ہوتی رہی ہے، تو پھر زکوٰۃ 10واں حصہ واجب ہوگی۔ اور اگر آپ نے اپنی زراعت کو، اپنی زمین کو جس میں آپ نے گندم بوئی ہوئی ہے، اس کو سیراب کیا ڈولوں کے ذریعے، پیٹر وغیرہ کے ذریعے، تو پھر اس میں 20واں حصہ واجب ہوگا۔ اب اگر ایک آدمی نے دونوں پانیوں کے ذریعے اس کھیتی کو، اس زراعت کو سیراب کیا ہے، بارش بھی ہوئی ہے، پیٹر بھی چلا ہے، نہر کا پانی بھی لگایا ہے، ڈولوں کا پانی بھی لگایا ہے، تو علماء اعلام فرماتے ہیں جس کا پانی زیادہ لگا ہے اس کے مطابق حساب کیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اور اگر دونوں کا برابر پانی لگا ہے، یعنی 2 پانی بارش نہر کے لگے، 2 پانی پیٹر اور ڈول کے لگے، تو فرماتے ہیں پھر 15واں حصہ انسان پر واجب ہوگا۔ ایک آدمی اگر کسی زراعت کا مالک بنتا ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد، تو فرماتے اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، بلکہ زکوٰۃ واجب ہوگی اس پر جس کی ملکیت میں بوقت وجوب زکوٰۃ وہ تھی۔ مثلا ایک آدمی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد اپنی کھیتی کو بیچ دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے، تو زکوٰۃ خریدار پر نہ ہوگی بلکہ زکوٰۃ فروخت کرنے والے پر ہوگی۔ ایک آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو فرماتے ورثہ پر واجب ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اس کے مال میں سے زکوٰۃ دیں۔ اجناس کی زکوٰۃ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اصل جنس سے زکوٰۃ ادا کرے، بلکہ اس کی قیمت بھی ادا کرنا کافی ہے۔ اگر آپ اس کی قیمت دے دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ جس جنس کی زکوٰۃ آپ نے ایک مرتبہ ادا کر دی، مثلا گندم آپ کے پاس تھی، آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، اب وہ کئی سال بھی اگر آپ کے پاس پڑی رہتی ہے تو دوبارہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر وہ سال بھر کے اخراجات سے زائد ہو تو پھر اس پر خمس واجب ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر شریعت مقدسہ میں زکوٰۃ مستحب ہے۔ مال تجارت پر زکوٰۃ مستحب ہے۔ جو مال انسان نے بغرض تجارت، کمائی کی غرض سے رکھا ہوا ہو، بیع و شراء کے لیے رکھا ہوا ہو، فرماتے اس پر زکوٰۃ دینا مستحب ہے۔ اس طرح دوسری چیز فرماتے ہر وہ غلہ جو زمین سے نکلتا ہے، گندم، جو، کھجور اور کشمش کے علاوہ، اور سبزی اور پھل بھی نہ ہو، سبزی اور پھل کے بھی علاوہ ہو، جیسے چاول ہیں، چنے ہیں، ٹھیک، مسور ہے، فرماتے ان پر زکوٰۃ مستحب ہے، یعنی انہیں تولا جاتا ہے اور وزن کیا جاتا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔